اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ مومن کے لیے جیل خانہ ہے، قیدی ہے، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ سب قیدی ہیں. لیکن یہاں مومن کے لیے کہا ہے، فرق ہے. غور کریں. مومن کون ہوتا ہے؟ مومن وہ ہوتا ہے انسان جو اللہ کو ہاتھوں میں بک چکا ہوتا ہے اور اس چیز کو دل و جان سے ایکسیپٹ کر لیتا ہے. اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کو قرآن نے مومن کہا ہے. ماننے والا نہیں صرف، بلکہ مومن ہے. ماننا بھی سمعنا واطعنا، سنا اور عمل کیا اس نے زندگی. تو مومن کے لیے کیوں کہا کہ مومن کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ جو حکم اللہ کا ہوتا ہے وہ ویسے کر رہا ہوتا ہے. ایک لمحہ بھی اس کا ایسا نہیں گزرتا کہ جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو. اٹھتا بھی اس کی مرضی سے، کھاتا بھی اس کی مرضی سے، سوتا بھی اس کی مرضی سے، کاروبار بھی اس کی مرضی سے کرتا ہے، بیوی بچوں سے بھی محبت اس کی مرضی سے کرتا ہے. وہ زندگی کا ہر لمحہ جو ہے اس کا اطیع اللہ رسول ہے. تو اس کو کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کیا ہے مومن؟ قیدی ہے. تو یہ قید خانے میں بالکل اس قیدی کی طرح. یاد رکھیں وہ جو قیدی تھا وہ بھی تو یہ تھا نا، حکم دیا تھا تو کرتا تھا. تو وہاں تو جیلر کا حکم تھا، لیکن اس مومن کو کس کا حکم ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور قید خانے کا مطلب بھی یہی ہے. کیوں کہ بھائی یہ جیل بتائی گئی ہے، مصیبت بتائی گئی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ مومن جو ہے مصیبتوں کی وجہ سے جیل خانہ کہا گیا، اس کی پریشانی کی وجہ سے جیل خانہ کہا گیا ہے، یا اس کی مفلسی کی وجہ سے کہا گیا ہے. مومن تو ان چیزوں کو مزے لیتا ہے. کیوں؟ اس کو پتہ ہے کہ جو مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے، جو میں قربانی دے رہا ہوں، وہ میں اپنے رب کے حکم سے دے رہا ہوں. تو یہ تو محبت اور عشق کا معاملہ ہے. ہوں تو میں آزاد، جیسے زید کر رہا ہے میری زندگی بھی ایسے گزر سکتی ہے، جیسے دوسرا آدمی کر رہا ہے میں بھی ایسے کر سکتا ہوں. میرے پاس بھی لمبی گاڑی ہو سکتی ہے، میرے پاس بھی 4 مکان ہو سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن لطف کی اس کو کیوں آتا ہے اس چیز میں؟ سبحان اللہ، کہ جو اس کا رب ہے اس سے عشق ہے اس کو. تو کہتا ہے جو میرا رب مجھے کہہ رہا ہے تو اس کے حکم کے ساتھ کرنے میں جو تکلیف پہنچ رہی ہے، اس کی راحت کا تو کوئی اندازہ ہی نہیں ہو سکتا. تو وہ قیدی اس وجہ سے نہیں ہے کہ اس کو تکلیفوں کی وجہ سے قیدی کہا گیا ہے یا پریشانی یا سزاؤں کی وجہ سے کہا گیا، نہیں. اس کو قیدی اس لیے کہا گیا ہے کہ اللہ کے حکم کا تابعدار ہے شخص. وہ جب جنت میں داخل ہوگا تو وہ تو اس کو سمجھ نہیں آئے گی بات. اب یہ بڑا نقطہ لی بات ہے، سمجھے. اس کو اور عادتیں پڑی ہوئی ہیں، مختلف عادتیں. جیسے وہ قیدی نکلا تھا، اس کی عادتیں عجیب ہیں. ڈوبا تھا ہر وقت، ایک سیکنڈ اس کا ایسا نہیں تھا جو اللہ کی طرف رجوع نہ کرتا ہو. جو چیزیں اللہ نے دی تھی رجوع کرنے کے لیے، فرض نماز میں بھاگتا تھا، پھر اس کو چھوڑ کے نوافل کی طرف بھاگتا تھا. راتوں کو تہجد پڑھتا تھا، اس کو ایکسٹرا نمازیں پڑھتا، اس کی زندگی اللہ کی طرف تھی. وہاں جو گیا تو جیسے وہ داخل ہوگا، ان الذین آمنوا الصالحات کانت لہم جنت الفردوس نزولا. کہتے ہیں جب یہ مومن داخل ہوگا جنت میں، بس وہ اس کے کہ جو عادتیں پڑی تھیں اس کو عام الصالحات کی، اندر ہی اس نے دیکھا یہ کیا بھی تماشا. وہاں تو جب اس کا ریسپشن ہوگا، نزولہ مہمان نوازی ہوگی اس کی. قرآن کہتا ہے اس قیدی کی مہمان جب آزاد ہوگا تو مہمان نوازی کی جائے گی. کہاں کی جائے گی؟ جنت الفردوس. سبحان اللہ. اور جنت الفردوس کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے، فرمایا کہ اگر مسلمان مومن جب دعا مانگے تو ہمیشہ جنت الفردوس کی مانگے، کیونکہ وہ سب سے جنتوں میں اعلیٰ ہے اور درجے میں بلند ہے. اس میں جو چیزیں کسی جنت کے اندر نہیں ہے. تو یہ بھی ایک نقطے کی بات ہے. یہ مانگو اللہ سے، اللہ کے نبی نے فرمایا. تو اللہ کہتا ہے کہ اب اس مومن کو ہم نے کہاں بھیجا ہے؟ جنت النزول. اور وہاں کیا ہے؟ اس جنت کے اندر صرف داخل ہی نہیں ہو رہا بلکہ کیا مہمانی ہوگی. بھئی کون ہوسٹ ہوگا؟ مہمانی کرنے والا. ایک دیکھا میں آ گیا تو کوئی، میں تو مہمان ہوں،
کوئی مہمانی کرنے والا تو کوئی ہوتا ہی نہیں تھا. تو اس جنت کے اندر کون کرے گا؟ فرشتے کریں گے. کون ہوگا جو مہمانی کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کہ میں خود مہمان کروں گا. میری مرضی کے کھانے پکیں گے، میری مرضی کے لباس ہوں گے، میری مرضی کی شراب ہوگی، میری مرضی کی اس کی بیوی ہوں گی. وہاں میری مرضی چلی تھی، یہاں میرے بندے کی مرضی اور خوشی چلے گی. جنت الفردوس یہاں تک لانے کی تھی، تجھے یہاں پہنچانا تھا. وہ تو ایک ٹیسٹ تھا. ہمیں تیری عبادت کی کیا ضرورت ہے اے مسلمان، اے مومن. خوب تو نے ماشاءاللہ اس ٹیسٹ کو پاس کیا ہے، خوب پاس کیا ہے. عام الصالحات، کیا بلند درجے پہ تو نے میرے احکامات کو پکڑا ہے، اور کس درجے سے تو نے قربانی دے کر اپنے آپ کو ختم کر کے تو نے میرے احکامات کو مانا ہے. بھول جا وہ باتیں. یہاں نہیں ہے نہ نماز ہے، سبحان اللہ، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ دعا ہے، نہ تبلیغ ہے، کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی. یہاں کوئی عبادت نہیں. یہاں کیا ہے؟ اللہ یہاں کیا ہے؟ مزے ہی مزے. اللہ تعالیٰ کہ مزے ہی مزے ہیں یہاں، ہر چیز کے، کھانے کے، پینے کے، جن سے جتنا، اور ہر مزے کے ٹیسٹ اس وقت ختم ہوگا جب تو چاہے گا. وہ وقت مزہ نہیں گیا، تھوڑا سا مزہ لیا تو ختم ہو گیا، تھوڑی سی برفی کھائی تو منہ سے بس ختم، پیٹ میں چلی گئی. سبحان اللہ. کہتا کھا جتنا کھا سکتا ہے، نہ اس کا فضلت بنیں گے، نہ اس کا پیشاب بنے گا، کچھ نہیں بنے گا. تو یا اللہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے لیے صرف ایک خوشبو نکلے گی تیرے جسم سے، اور تیرا پیٹ ہلکا ہو جائے کرے گا. عبادت کہتا کچھ نہیں. اچھا سونا، کہتا سونے کی کیا بات؟ یہاں کہاں سونا؟ سونا تو ہم نے تجھے اس لیے دیا تھا وہاں دنیا کے اندر کہ تو تھک جاتا تھا میری عبادت کرتے کرتے، تو اس کے لیے ہم نے تمہیں سونا دیا تھا کہ سو جا، آرام کر تھوڑی دیر دنیا کے لیے. یہاں تو سونا مصیبت ہے، یہاں تو الٹا ہے. کیونکہ ہر لمحے جو ہے تجھ پہ انعامات کی ایک نئی بارش ہوگی، ہر لمحے ایک انعام کی نئی بارش ہوگی میری رحمت کی. اور اگر تو سو گیا یہاں تو ایک نعمت سے تو محروم ہو جائے گا، اتنی بڑی نعمت سے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے جنت کو نیند سے پاک کر دیا ہے، کوئی نیند نہیں جنت کے اندر. آپ سبحان اللہ، مزے ہی مزے، بس جاگو اور کھاؤ اور پیو اور سیر سپاٹے اور سواریاں الحمدللہ، اور ہو رہے ہیں، اور بیویاں، ہر قسم کے مزے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور کاؤنٹلیس، کوئی اس کا حساب نہیں ہوگا. جب یہ سب سنے گا تو اس کے منہ سے اللہ ایک کلمہ نکالے گا. کلمہ کیا ہوگا؟ اور سب یہ دیکھ کے کہے گا سبحان اللہ. اور جب اس کے منہ سے یہ کلمہ نکلے گا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہے گا، اس وقت وہ محسوس کرے گا کہ جتنی بھی عبادات ہیں، ساری عبادات جتنی اللہ نے دنیا میں دی تھی، اس ایک کلمے کے کہنے سے پورے جسم اس کی لذت اتر جائے گی. اے اللہ، یہ کیا کلوا دی تم نے مجھ سے؟ کہتا ہاں. یہاں جو ہے ساری عبادتوں کا نچوڑ ملے گا صرف، اور کوئی عبادت نہیں ہوگی سوائے ذکر اللہ کے. پھر بولنا سبحان اللہ، اس کا لفظ ہے سبحان اللہ. کہتا کوئی بھی عبادت نہیں ہے، سب فنش. لیکن جو ذکر ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ یہ ایسی عبادت ہے کہ دنیا میں ختم نہیں ہوا، بلکہ یہ جنت میں بھی اس کو میں نے قائم رکھا ہے. کیا ذکر اللہ کا آپ دیکھیں. عجیب اللہ پاک نے تینوں کلمہ ہمیں دنیا کے اندر عطا فرمایا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تحیتہم یوم یلقون السلام. فرمایا ان کا پہلا کلام جنتوں کا اور پس میں عورتوں کا، مردوں کا کیا ہوگا کہ ملتے یا ایک دوسرے کو نا سلام کی بارشیں کرنا شروع کر دیا کریں گے. اور اس سلام سے کیا ملے گا جنت میں؟ اللہ کیا عطا فرمائیں گے اس سلام سے. تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ دیکھو بھائیو، اللہ پاک نے ایک ایسی عبادت ہمیں یہاں دی ہے کہ جس سے دنیا کی ہر چیز ہم یہاں چھوڑ جائیں گے، سب چھوڑ دیں. چھوڑنی ہے نا جب جائیں گے یہاں سے، تو یاد رکھو ساری عبادتیں بھی ہم یہیں چھوڑ جائیں گے. وہاں بھی نہیں ملیں گی سجدوں کی جگہ، نہ دعا ہوگا، نہ رمضان ہوگا. لیکن اللہ پاک کی ایک عبادت ایسی ہے کہ دنیا میں بھی ہے اور اس کی آخرت میں بھی چل رہا ہے. اب وہ اللہ کا ذکر ہے، اور جو واقعی اللہ کا ذکر دنیا میں بھی کریں گے الحمدللہ، ان کا تو اسٹیٹس آخرت میں بہت ہی عجیب ہوگا.
جو سبحان اللہ کی یہاں دی ہے، تو یہاں ایک بڑی اچھی نصیحت دی جاتی ہے کہ ان 3 چیزوں کا اہتمام بہت انسان کرے، اور اسی انداز سے کرے کہ جو ہم نے جنت میں کرنا ہے۔ جب بھی کوئی انسان کو یہاں راحت والی چیز، دل کو مولن چیز، دل کو پسندیدہ چیز، طبیعت میں اچھی لگنے والی چیز جب بھی کوئی ملے تو کچھ بھی نہ کہے، سوائے ایک لفظ بولے، کیا بولے؟ اس کا معمول بنا لے انسان، اس کی برکات، جنت کی برکات انشاءاللہ زندگی سے انسان کو ملنا شروع ہو جائے گی۔ یہ یہاں کے کلمے نہیں، یہ کہاں کے ہیں؟ یہ جنت کے کلمے ہیں۔ تو اس کی کوشش کرنی چاہیے سب سے بڑی کہ ہم اپنی زندگی میں اس کلمے کو اتاریں، اور دوسری تشکر، الحمدللہ، اس کا پورا انسان عادی بنائے کہ جب بھی اللہ پاک کسی چیز کی توفیق عطا فرمائے، کسی بھی اچھی چیز کی توفیق نصیب فرمائے، تو اسے الحمدللہ سے ہوتا کیا ہے کہ اصل میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو کچھ اب میں کر رہا ہوں یا مجھے دیا گیا ہے، الحمدللہ سے مراد کیا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ سب تیری تعریف ہے، تو نے ہمیں عنایت فرمایا ہے۔ تو کبھی ایسے انسان کے اوپر تکبر نہیں آئے گا، گھمنڈ نہیں آئے گا، غرور نہیں آئے گا، فخر نہیں کرے گا اپنی کسی چیز پہ۔ اگر عبادت کے بعد آپ کریں گے، عبادت کے بعد کسی میں تکبر کی روح نہیں آئے گی انشاءاللہ، کیونکہ کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیری تعریف ہے، ورنہ میں کہاں کر سکتا تھا، تو ہی مالک ہے ہر چیز کا، تو نے مجھے آج ذکر کی توفیق دے دی، تو نے ہمیں مسجد آنے کی توفیق دے دی۔ تو گویا یہ ہے کہ ہر وقت یہ کلمے ہمیں ملیں گے، زندگی کے ہر موڑ پہ ملیں گے، صبح سے شام ملیں گے ہمیں۔